بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل ما خلق درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. دوستو بزرگو، آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان المبارک کی آمد ابھی 2 دن کے بعد ہے، آج اور کل. یا تو پہلا روزہ اتوار کا ہوگا، یکشنبے کا نہیں، 2 شنبے کا، شنبہ یکشنبہ اتوار، یا نہیں تو پیر کا ہوگا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. دنیا میں دوستو ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے. آج جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے لیے آپ کے ذہن پر اللہ کی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک ہفتے تک مسلسل ذہن میں رہتا ہے. جمعہ کا دن آئے گا تو جائیں گے بردبئی کی مسجد میں، جمعہ کا دن آئے گا تو جائیں گے فلاں مسجد میں، فلاں مولانا کی بات سنیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے. تو جمعے کا دن تھا تو آج آپ میں سے بے شمار لوگوں نے سنت کے مطابق کسی نے ناخن تراشا ہوگا، کسی نے زوائد جسم کے بال صاف کیے ہوں گے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، آپ ہمت کر کے کوشش کر کے اور مسجد تک اللہ کے گھر میں آ گئے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس یوم المزید کو آپ نے حاصل کر لیا. جمعے کا دن کیا ہے؟ یوم المزید. یوم المزید کی تشریح میں نے پہلے کر دی تھی کہ جمعہ کو یوم المزید اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ پاک کی جنت میں کیا ہوگی؟ زیارت، دیدار. اس لیے اس جمعے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الجید. جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ملاقات کریں گے. عام مومنین کو جمعہ کے دن کی زیارت ہوگی، کوئی بچے گا نہیں، سب کو ہوگی. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے بخاری شریف میں کہ حل نرا ربنا، ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں دیکھیں گے؟ 12 بجے دن میں جب آسمان میں کوئی بادل نہ ہو تو سورج نظر آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اس کی روشنی لگتی نہیں لگتی ہے؟ فرمایا 14ویں کا چاند، جی جب آسمان غبار آلود نہ ہو، کوئی بادل نہ ہو، تو 14ویں کے چاند کو ہر جگہ سے ہر آدمی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟ فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اور اللہ پاک ہم کو دیکھیں گے. جی اللہ کیا کہیں گے آپ کو؟ السلام علیکم. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم کو ہمارا سلام ہو. جی خیر دوستو وہ موضوع آج کا نہیں ہے. تو تیاری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، آج جمعے کا دن ہے، ان کی وائف نے، بیگم نے کہا ہوگا کہ آج گوشت لا دو، ٹماٹر لا دو، مچھلی لا دو، فلاں لا دو، آج یہ پکے گا یہ پکے گا. تیاری ہوئی نہیں ہوئی؟ جی 2 تیاری ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی. رمضان آ رہا ہے
رمضان کی جسمانی تیاری تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ چھولے خریدیں گے یعنی چنے، جی پیاز خریدیں گے، بیسن خریدیں گے، پورے رمضان کا ایک شیڈول تیار کریں گے. کچھ لوگ افطار پارٹی کا انتظام کریں گے نہیں کریں گے دوستوں؟ جی کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ تیاری ہوئی. تھوڑا کم کر دینا ساری دوستوں. تو یہ تو جسمانی تیاریاں ہوئی. اور روحانی تیاری کیا ہے دوستو؟ روحانی تیاری کیا ہے؟ اس مبارک مہینے کی آمد سے پیشتر پہلے اپنے آپ کو توبہ تلا کر کے استغفار کر کے اس مبارک مہینے میں اللہ پاک کی جتنی خیرات تقسیم ہوگی. کیا تقسیم ہوگی؟ خیرات. اللہ پاک کی جتنی برکات تقسیم ہوگی، ان تقسیم جو ہوگی جن لوگوں پر، تو ہمارا بھی نام لگ جائے خیرات لینے والوں میں. خیرات لینے والوں میں ہم بھی اللہ کی خیرات لینے والے بن جائیں. اللہ کی خیرات لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل پر گناہ کی نحوست نہیں ہو. انسان کے دل پر گناہ کی گندگی نہ ہو، گناہ کی ظلمت نہ ہو. جب ظلمت ہوتی ہے، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت لوٹ جاتی ہے. حدیث کے اندر ہے بہت واضح طور پر کہ ہم ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پورے امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. ہر کلمہ والے کی اللہ پاک بن مانگے مغفرت کر دیتے. لے مانگتا بھی نہیں ہے بندہ، پھر بھی اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. لیکن بدنصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے کینہ کپٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں فرشتوں کو کہ اترکو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں دونوں مل لیں. دل کو، سینہ کو کینہ سے صاف نہیں، پاک. صاف اور ہے، پاک اور ہے. جی صاف اور ہے. اسلام میں پاکی کا خیال ہے صفائی کے ساتھ ساتھ. تنہا صفائی مطلوب نہیں ہے، صفائی کے ساتھ ساتھ پاکی بھی اسلام میں مطلوب ہے، بلکہ پاکی ہی مطلوب ہے. اچھا بابا، تو حدیث کے اندر اس کو چھوڑ دو. یہاں تک کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یا مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. جب محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. خاص طور پر ہمارے بزرگوں میں اکابر میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی. کہا دیکھو یہ مسلمان کتنا بڑا بدنصیب ہے کہ اس کا نام مشرک کے کھاتے میں ہے اس وقت. کیوں؟ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ مسلمان ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوئی. تو حدیث کے اعتبار سے ہے تو یہ کلمہ والا، لیکن یہ گناہ، کیا گناہ؟ سینہ میں کینہ ہونا. ٹھیٹھ اردو ہے. سینہ میں کینہ سمجھتے ہو نا؟ بغض تو بہت سخت جملہ تو بول دیا یار، بڑا آ گیا بغض والا، ویسے بولتا نہیں ہے اردو. سینہ میں کھوٹ ہونا. کھوٹ سمجھتے ہو؟ کسی کے خلاف دل میں کٹکا ہونا، جی خلش ہونا، جی دل کا اس کی طرف سے صاف اضطراب میں ہونا. اللہ ہمارے دل کو بچائے. دل بہت اچھی چیز ہے. دل ہاں، اے میرے مولا تجھ سے ایک آرزو ہے کہ میرا دل بدل دے. دل بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل بدل دے، ایمان والا دل دے دے. جی اللہ تعالیٰ جی بقلب منیب، اللہ نے قرآن میں کہا بقلب منیب. اللہ ہم سب کو انابت والا قلب دے، انابت والا قلب دے دے. دوست اس کا اتنا خیال ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، انسان تو انسان ہی ہے. تو حضور نے فرمایا دیکھو تم لوگوں کی آپس کی جو بات ہو نا مجھے نقل نہ کیا کرو، آپس ہی میں نمٹا لیا کرو. میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں کی طرف سے سلیم الصدر رہوں، میرے دل میں کوئی بات کسی صحابی کی طرف سے نہ رہے، اس لیے تم لوگ آپس میں نمٹا لیا کرو. تو آپ سب بھی آپس میں نمٹا لیں تاکہ میرا نام میں مغفرت کے کھاتے میں لکھ دیا جائے، ہے نا بھائی. ہمارے دل میں اگر کسی کے تو ہم سب معاف کرتے ہیں. آپ بھی کہیے آپ سب ایک دوسرے کو معاف کیجیے. آپ کے چاچا، پھوپھا، خالہ، ماموں، دادی، نانی، ساس، بہو، دیر ساس، سالی، مالی، گالی جتنا ہے سب کو، جتنا ایوری تھنگ فور فیملی جس کے خلاف آپ کے دل میں ہے آج مسجد میں طے کر لیجئے کہ ہم معاف کر دیں گے. اور جانتے ہیں معافی بہت زبردست چیز ہے. حدیث کے اندر ہے ایک آدمی قیامت میں ایک شخص کو لے کر کیا آئے گا کہ یا اللہ میرا اس پر حق ہے، مجھے اس سے حق دلوائی. اس نے مجھے بہت زیادتی کی، گالیاں دیا کرتا تھا، مجھے برا بھلا کہا کرتا تھا، میرا حق دلوائی اس سے. لے اس آدمی کے پلے میں کچھ ہوگا ہی نہیں، جس کو پکڑ کے لائے گا بھائی نیکی ہوگی تب نہ دلوائیں گے جی. تو اللہ پاک کہیں گے اس کے تو کچھ ہے ہی نہیں تو تم کو کہاں کے دے دوں. تو کہے گا میرا گناہ ہے نا اس کے ذمہ ڈالیے. لے مردے پر 2 من اور مٹی ڈال دیجیے. لے یہ گفتگو ہو رہی ہوگی کہ اچانک اس کی نگاہ جنت کی طرف جب اٹھے گی تو دیکھے گا کہ جنت میں ایک زبردست موتیوں کا محل. بس یہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے گا. آج سب ہم معاف کریں انشاءاللہ، اللہ سب معاف کریں گے انشاءاللہ. دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے. وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا. اب اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا اور وہ اللہ سے باتیں کرے گا. کیا وقت پیارا ہوگا، کیا پیارا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اب بندہ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ اکبر. دنیا میں بڑا ڈی سی وی سی اور ای سی پی سی یہ سب آپ سے بات کرتا ہے تو آپ ایک فلم لیتے ہیں جی اور اس کو ایلبم کے فرسٹ پیج میں لگاتے ہیں. یہ دیکھو فنا سن میں فنا سے میری ملاقات ہوئی تھی جی. اور پھر کچھ لوگ وہ لیتے ہیں ہم تو رسول اللہ سے لیں گے. یہ آپ کو شوق ہو کسی اور کا تو لیجیے گا، ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو ملے بھی تو میں بلدیا کے ڈرام میں ڈال دوں. لے کے کیا کروں گا بھائی؟ مجرم سے دستخط لے کے قیامت میں کہیں اللہ پکڑ ہی نہ لے بھائی. ارے دیکھو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان نے صدر مفتی دارالعلوم میں لکھا ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے ایک دن ایک بدعتی کا احترام کر لیا، اس بات پر کتنے سال ان کو عذاب ہوا ہے. دیکھو میں نے حوالہ دیا فتاوی دارالعلوم دیوبند، دیکھو کھول دیا. تو ہم تو کسی گناہگار سے اللہ دور ہی رکھے بھائی. ہم فخر نہیں کرتے اس پر، ہم تو توبہ تلا کرتے ہیں اللہ نہ کرے میری اس سے ملاقات. ہم کیوں طلب تمنا رکھیں؟ ہم طلب تمنا رکھے رسول اللہ کی، ابو بکر کی، عمر کی، فاروق کی، عثمان کی، فلاں فلاں کی. اچھا بابا یہ گفتگو کر رہا ہوں، اب یہ کہے گا یا اللہ لے آئیے نبی ہاذا، یہ کس نبی کا اتنا بڑا ویری 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 ٹاپ بنگلہ ہے، محل، کوٹھی، قصر کس رسول کا ہے، کس نبی کا ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں یہ کسی نبی رسول کا نہیں، جو اس کی قیمت دے گا اس کا ہے. لے تو وہ پوچھے گا اللہ سے کہ یا اللہ اس کی قیمت آج کون دے گا؟ اللہ فرمائیں گے اس کی قیمت یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کا دوسرے پہ کوئی حق ہو اور وہ اس کو اپنا حق نہیں، آپ بولتے معاف نہیں کرنا، بولے سب لینا. آج کل جھگڑا دنیا میں یہی ہے، ہر آدمی دوسرے سے اپنا حق لینے کی 1000% کوشش کرتا ہے اور دینے کی 0% بھی نہیں کوشش کرتا. ٹالتا ہے. بینک پہ پیسہ ہے پھر بھی بولتا ہے پلیز یار ویری سوری، نہیں دینے نہیں چاہتا. اچھا بابا حدیث کے اندر ہے جو دینے کی نیت کرتا ہے نا دنیا میں اگر اس کے پاس نہیں ہے تو قیامت میں اللہ اس کی طرف سے ادا کریں گے. لیکن بیلنس میں ہے اب پھر بھی نہیں دینا چاہتا، ہے اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. حدیث قدسی پڑھو. اللہ فرمائیں گے اچھا ٹال مٹول کرتا تھا، لے جا تو اب استغفر اللہ توبہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کی قیمت ادا کر دے تو کہے گا کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، مجھے یہ سے جتنا چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں.
اور یہ اتنا بڑا محل میں نے اس کو معاف کیا. جب وہ جانے لگے گا جنت میں تو اللہ پوچھیں گے تو کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے. کہ جس کو لایا تھا حق لینے, اللہ فرمائیں گے اس کو بھی ہاتھ پکڑ, اس جنت میں تو بھی جا, اس کو بھی لے کے چلا جا. چاہیے اس لیے آج معاف کر دو. کس کو؟ ارے مجھے بھی معاف کرو یارو. ہو سکتا ہے میری بات بھی کبھی آپ کو ناگوار لگ گئی ہو, تو میں بھی تو انسان ہی ہوں بھائی. معافی مانگنے سے عزت ملتی, معافی مانگنے سے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. تو ہم کو معاف ہے نا آپ سب کی طرف سے. دیکھو لوگ نہیں بول رہے, 20% بول رہے. معاف ہے نا بھائی, اور ہماری طرف سے بھی آپ کو معاف ہے. ویسے میں نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں, امید یہی, لیکن ہماری طرف سے بھی معاف. اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں جس سے آپ کو کوئی خلش ہے, تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو بھی معاف کر دو. آپ اس کو بھی معاف کر دو. بخاری شریف میں روایت ہے, معافی بہت بڑی چیز ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک تاجر تھا, مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے جلا دینا, یہ کرنا وہ کرنا. وہ سنا چکا ہوں روایت, اس میں بھی ہے. وہ جب اس کی روح قبض ہو گئی, فرشتے نے پوچھا کچھ تو نیکیاں کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کوئی نیکی کی نہیں کرتا تھا, میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو اس نے کہا تو دیکھ لے. کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا دیکھ صرف اتنی سی بات ہے کہ میں بہت بڑا ملٹی ملینئر تھا, تاجر تھا. تو پہلے زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے, چاندی کے سکے چلتے تھے. تو سکے کو اگر مان لیجیے کہ ایک آدمی کے ذمہ 1 لاکھ سکہ ہے, تو 1 لاکھ سکہ وزن کرنے کے لیے تو مستقل ایک آدمی رکھنا پڑے گا. جی مستقل. تو ان کے ہاں ایک وزن تھا کہ مثلا 5 کلو اگر وزن کر لیا گیا تو یہ 5000 سکہ ہو گیا. 10 کلو اگر ہو گیا تو 10,000 ہو گیا. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سکہ ہاتھ میں لیتے 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 تھوڑا تھوڑا وزن اس کا کم ہو جاتا ہے. تو وزن میں تو 4 کلو 900 گرام ہے, اور کاؤنٹنگ میں 5000 ہے. دیکھ لو. تو اپنے نوکروں کو کہتا تھا, سیلس مین والوں کو, کیشیئر کو, کہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی آئے کہ جس کے وزن کے اعتبار سے کم ہو اور کاؤنٹنگ کے اعتبار سے برابر ہو, تو کاؤنٹنگ جب زیادہ ہوگی تو اس طرح کم ہو جائے گا. تو کہا تم معاف کر دیا کرو, یعنی ایکسپٹ کر لو 100 گرام 50 گرام جو کم ہے وزن میں, اس کو تم قبول کر لو اور معاف کر دیا کرو. لو. اب کہتا کہ دیکھو اگر کوئی تنگ دست آدمی آ جائے, پیسہ نہیں دے سکے, آٹا چاول دال لے گیا, کہا ویری سوری یار مجھ سے نہیں ہو سکا, تو کہا اس کو معاف کر دیا کرو. اب پیسے والا آئے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 1 مہینے میں نہیں دے سکا, پلیز معاف کیجیے 2 مہینے میں دے دوں گا, تو تم مہلت دے دیا کرو. یہ گفتگو ہوتے 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 فرشتے اس کو لے کے پہنچ گئے اللہ کے پاس. اللہ نے بھی پوچھا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس کوئی اور تو نیکی ہے نہیں, بس یہی نیکی ہے. تو اللہ نے کہا تو اچھا لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا, تو معافی کا تو زیادہ مستحق میں ہوں, تو تم ایسا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو تیری معافی پر میری معافی غالب آنی چاہیے. جا میں نے تجھے معاف کر دیا, جا جنت. اس لیے کہ تیرے اندر معافی کی ایک صفت میری تھی, معافی کی صفت میری تھی, میری صفت ہے معاف کر دینا, لہذا تجھے میں معاف کیا, جا جنت کیا. اتنی سی بات پر اس کی مغفرت ہو گئی. تو معافی بہت بڑی چیز ہے. تو آج آپ طے کر لیجئے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, اس مبارک مہینے کی خیرات لینے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہمارا دل ایک دم ویری کلین ہو. اللہ کلین کر دے, اللہ تعالیٰ گل و غش. اور دیکھیے یہ جلدی سے نہیں جائے گا, میری تقریر وقریر سے نہیں جائے گا آپ کا. اب معاف بھی کر دیجیے گا تب بار 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 ستائے گا آپ کو شیطان. یہ قرآن میں ہے جی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. آپ نے ابھی معاف کر دیا میری تقریر سن کے الحمدللہ, لیکن گھر جائیے گا تو کہے گا یار اس نے تو یہ بھی مجھے گالی دیا تھا, مجھے یہ بھی کیا تھا. یہ خطرہ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان. اللہ تعالیٰ نے کہا نزغن, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ, فاستعذ اعوذ باللہ پڑھیے. وہ دشمن ہے,
دشمن آپ کے ڈال رہا ہے. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا علاج لکھا. یہ 1 دن 2 دن میں یہ اس کو دفن کر دے گا. ہائے حضرت تھانوی حکیم الامت، اللہ تیری قبر کو نور سے بھر اور اللہ تیری نسبت میں اللہ مجھے بھی دے دے. چلو الحمدللہ آپ نے آمین کہہ دیا تو کچھ تو مل جائے گا. کیا حضرت تھانوی نے لکھا کہ جس آدمی کے خلاف تیرے دل میں شیطان بغاوت، کرہن، گھٹن، اس کے خلاف جذبات ابھارتا ہے نا، تو جب اپنے لیے دعا مانگا کر تو کہا یا اللہ تو میری بھی مغفرت کر، اور اے اللہ فلاں آدمی کے خلاف جو میرے دل میں شیطان بھڑکا رہا ہے بات، تو اس کی بھی مغفرت کر. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ چند دن تم اس کے لیے دعائیں خیر کرو گے، یہ کیفیت شیطان کی طرف سے ختم ہو جائے گی، اللہ پاک ختم کر دیں گے. کیوں؟ شیطان کا مقصد تھا تیرے ایمان کو مجروح کرنا اور اس کے خلاف دل میں بھڑکا کر کے جذبات کو، تیرے ایمان کو زخمی کر دینا. اب تو نے جب اس کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت شروع کر دی تو شیطان کی نانی مرنے لگی. اس کی بھی نانی ہے، آپ میری بات پر مت ہنسیے، اس کی بھی نانی ہے، اس کا بابا ہے، اس کا بڑا بگ بابا تو اب تک ہے، وہ جو اللہ کو دیکھ چکا ہے اور اللہ سے جو توقع ہوئی تھی جس کی. جی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. اللہ نے کہا چل تجھے میں نے مہلت دے دی. محدثین نے لکھا کہ وہ بگ شیطان جس نے اللہ سے ٹوکنگ کی ہے وہ آج بھی موجود ہے. کتنا بڑا بڈھا ہوگا وہ. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے سارے مولویوں کو دیکھ چکا ہے. ہمارے بھی پیچھے لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ اس سے، وہ بہت خطرناک ہے. اللہ کی پناہ اس سے. ہم تو نہیں پنگا لیتے بابا، ہم اللہ کی پناہ لیتے. جو پنگا لے گا اس سے تو اس کو مارے گا. وہ اس کو گالی والی نہ دیا کہ یہ پٹھان لوگوں کی طرح. ہاں گالی دیتے ہیں جو موٹا ہوتا ہے، بولتے شیطان حرامی استغفر اللہ. تو یہ جملہ بولنے سے وہ شیطان بھینس کی طرح موٹا ہو جاتا ہے. اب بولے شیطان سے اللہ کی پناہ کہیے. وہ کتنا چھوٹا ہو گیا خالد بھائی؟ مکھی کی طرح ہو گیا. تو آپ اس کو موٹا کرنا چاہتے ہیں یا خان صاحب؟ تو بولتا ہے شیطان بہت حرامی ہے، تو موٹا ہو جاتا ہے وہ. پھر وہ تو بریانیاں کھاتا ہے دمپوخ کی کہ واہ خان صاحب تو میرا ہی کام کر گیا. نہیں، اللہ کی پناہ. شیطان سے اللہ کی پناہ. جانتے بزرگوں نے حکمت لکھی، کہا دیکھو پوری کائنات عالم میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے کوئی مخلوق میں تم کو پناہ دے گا. کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالی سے میں پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. اللہ سے پناہ چاہنا. کس سے؟ اللہ سے پناہ. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ مراقب ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں. عرش اعظم سے فیوض و برکات ان کے قلب پہ نازل ہو رہی ہے. مان دل میں خیال آیا کہ یہ شیطان بھی کیا چیز ہے بھائی. اللہ نے کہا اس سے پناہ چاہنے کے لیے کیا مصیبت ہے. لو دل میں خیال آ گیا. نماز کا وقت ہو رہا تھا، مراقبے سے اٹھے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا ایک بڈھا مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک دم نحیف لاغر منحوس شکل، کری ہوئی منظر. تو آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی. کس کی؟ ہاں یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ کشف المحجوب میں شیخ علی حجویری نے لکھا ہے. تو آنکھ ٹکرا گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی آنکھ نیچے کر لی اور میں نے جب دیکھا کہ اپنے ایمان کی کیفیت کو تو اس میں شکوک و شبہات، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اور جتنی یقین کی کیفیت تھی میرے اندر تجلیات الہی کی وہ ایک دم ختم ہو رہی تھی. اور ان قریب تھا کہ میرے زبان پر کوئی کلمہ کفر نہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ تیری پناہ. کیسا منحوس ہے. منحوست کا اثر ہوتا ہے نا بھائی. جیسے آپ کا کسی آدمی سے پنگا ہو جائے اور میٹرو میں اچانک وہ آپ کی سیٹ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، کہے گا کچھ نہیں آپ کو، لیکن معلوم ہوا کہ آپ 65% بلڈ پریشر اوپر ہو گیا. حالانکہ بے مطلب کا ہوا، وہ پھر سیٹ پر میٹرو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اب سامنے کچھ ہے، کچھ کر رہا ہے آپ کو، ممکن ہی نہیں دبئی میں کچھ کہے آپ کو.
لیکن بے مطلب کا ڈپریشن ہائی ہو جاتا ہے. اچھا بابا جب اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ کے ولی کی اللہ خود ہی قرآن میں کہتے ہیں جی, اللہ خود ہی قرآن میں کیا کہتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. کیا کہتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ نگہبان ہے کس کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کی زبان سے نہیں کہ بھائی تو بلا مصیبت کیا ہے بھائی, تو بڑے پیار سے کیا کہتا ہے, شیخ میں وہی ہوں جس کے دیکھنے کی طلب آپ نے بھی کی تھی. سمجھ گئے, یعنی میں وہی خبیث ہوں. فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا تھا کہ وہ غائب ہو گیا, یہ مسجد میں داخل ہو گئے. پھر اللہ سے کہا اللہ پوری زندگی مجھے نہ دکھلائیے گا اس کو. اسی لیے دجال ان کا بڑا باپ ہے. کیا ہے, بڑا باپ ہے. کون, دجال. حضور نے فرمایا جب یہ ظاہر ہو جائے نا, تو آج کل ہوتے نا نوجوان لوگ, یا ذرا ایک نگاہ دیکھتے تو صحیح ہے کون یہ, ہے نا, ذرا ایک دفعہ دیکھتے تو صحیح. حضور نے تنبیہ کی کہ خبردار جو اس کو دیکھنے کے لیے تم گئے, اس کے اندر اتنی بڑی نحوست ہوگی کہ بڑا سے بڑا صاحب ایمان بنے دجال اس کو نہ دیکھے, یہ دجال کو دیکھے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ یہ کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لینا, تو پھر اس کے کفر کی نحوست سے, اس کی شیطنت سے, اس کے باطل کے عکس سے, بھائی روشنی لگتی تو عکس جاتی ہے نا. آج کل تو ریموٹ کا زمانہ دیکھیے, ریزر لائٹ جاتی ہے. آپ بے شک کہیں دیکھ رہے ہو گئی, آج کل تو قتل کی پلاننگ ہو گئی ہے. اس سے کسی کو مارنا چاہیے تو اہل باطل نے لائٹ ایجاد کی ہے, بس صرف اس کے دل کی طرف بیٹھے ہوئے ریس کر دو, وہ آدمی وہیں پہ سو جائے گا, کچھ نہیں کرنا اس کو. اتنی خطرناک چیز آ رہی ہے. کسی کو مارنا ہو تو صرف, نہیں سمجھ میں آیا, لائٹ ریزر بولتے ہیں, ریزر. بھائی معاف کرنا مجھے انگریزی نہیں آتی. وہ شعاع, ایک برقی شعاع آئے گی, اس کے ہاتھ پر لگے گی اور آدمی جی. تو دجال کو کبھی دیکھنے کی کوشش, یا آپ لوگ دوستی کیجیے گا. نہیں, یہ نوجوان لڑکے ہیں نا, یہ بومبے والا جو ہے بولے گا نہیں میں دیکھتا ہوں مولوی صاحب کو, دیکھ کے آتا ہوں. آپ تو مت جائیے, میں جاتا ہوں. مت جانا بیٹا, ورنہ تو اس کا پوتا بن جائے گا. ہاں, حضور نے فرمایا دیکھنے کی تمنا نہ کرنا. اس سے ایک بات اولیاء اللہ نے استنباط کیا ہے, کہا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کی صحبت میں رہو. نیک کی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, بولیے سلیم بھائی. 1,00,000 سال اخلاص دور جات, تو کچھ بھی نہیں بتایا. بولیے, نہیں ہم بتا دیتے. بخاری کی روایت بالکل سولٹ, اللہ والے کی صحبت میں اگر بیٹھ گئے اور اس کی مغفرت کا پروانہ آیا تو فاسق ایمان والے کی بھی مغفرت. جو نیکی کے پیچھے بھاگتا ہے یار پٹھان جٹ, بے مطلب کا میرا شاگرد بنا ہوا, 1,00,000 1 کروڑ, ارے لاکھ کروڑ کچھ بھی نہیں ہے مغفرت کے پروانے کے سامنے. بخاری کی روایت ہے لا یشقا بہم جلیسہم. اب آج یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ لوگ, اور انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ ہے, کٹ گیا ادھر. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مغفرت. یہ تو 1 کروڑ نیکی کے چکر میں پڑا ہوا. ارے بخاری کی روایت ہے نا, ہم قوم لا یشقا بہم جلیسہم, ان کا ہم نشین بھی محروم. فرشتے کہتے ہیں جب اللہ مغفرت کا پروانہ کاٹ دیتے کہ سب کی مغفرت, تو فرشتے کیا کہتے ہیں, یا اللہ اس میں تو ایک آدمی آیا ہوا تھا, وہ مفتی صاحب سے آیا ہوا تھا اپنے بیوی کا پرابلم حل کرانے جی, یا فلانا آدمی کے پاس پیسہ باقی تھا, وہ آتا ملتا نہیں تھا, وہ مفتی صاحب کے درس میں آتا تھا, بس اس لیے آیا تھا کہ بس مفتی صاحب کے درس سے نکلے گا تو اس کو لے, تو آیا تھا اس مقصد سے. بخاری کی روایت, اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, میرا حکم عام ہے. ارے مغفرت ہو جانے دو نا, تمہارا کیا قصور ہے, تمہارا کیا نقصان ہے. مغفرت رب ذوالجلال کے خزانے کی چیز ہے, وہ جتنی زیادہ تقسیم ہوگی اس کی شان رحمت اتنی زیادہ بڑھے گی. تو اس کو اپنی شان کی آن ہے, اس کو اپنے شان کی
آن ہے، وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ تو رمضان آ رہا ہے دوستو، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ چھولا خریدیے گا، بیسن خریدیے گا، ہے گلزار بھائی، سب خریدنا ہے، ورنہ بیوی سے پنگا نہیں کرنا۔ ہاں یہ سب خرید کے بھی لا کے دینا ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے ہماری، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ رمضان آنے سے پہلے اپنا ایک شیڈول تیار کرنا۔ کیا شیڈول تیار کرنا؟ کہ 5 نماز رمضان میں سب بالالتزام جماعت سے پڑھیں۔ اب آپ کہے گا مولوی صاحب ہم تو رہتے ہیں آفس میں، تو الحمدللہ دبئی میں ہر آفس میں ایک چھوٹی سی مصلی ہے، حتیٰ کہ ہوٹلوں میں بھی ہم مسجد نہ کہیں مصلی، جیسے ہماری یہ مصلی ہے، اس میں بھی ٹائم ٹیبل ہے۔ اچھا، جو لوگ اہل منصب ہیں، فورمین ہیں، مینیجر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، تو یہ لوگ سب آپس میں ڈیسیژن کر کے ایک مشورہ کر کے، جیسے کہ ظہر آفس میں ہوگا اور عصر گھر میں ہوگا تقریباً، تو یہ سب بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک ٹائم فکس کر لیں کہ ظہر کی نماز رمضان میں روزانہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کنفرم ہوگی، تاکہ ہر آدمی آفس میں جاوید بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو رمضان میں پہلا شیڈول تیار کیجئے، پہلا شیڈول۔ خالد بھائی آج آپ کی تشکیل، نماز 5 جماعت کے ساتھ، نماز 5۔ اچھا بابا، تو رمضان کا روزہ کتنے دن ہوگا؟ 30 دن۔ حدیث ہے ترمذی کی، رمضان کے بعد 10 دن اور تھوڑا سا مجاہدہ کر لیجیے گا، 40 دن طے کر لیجئے کہ رمضان سے یا آج ہی سے یا کل سے 40 دن تک 5 نماز تکبیر اولا سے پڑھوں گا۔ سنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی صلاۃ 40 یوما بالتکبیرۃ الاولی فلہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جس نے 40 دن تکبیر اولا سے 5 نمازیں پڑھ لی، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کو 2 کارڈ ایشو ہوتا ہے، 2 بٹاکا ایشو ہوگا، 2 آئی کارڈ۔ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں نفاق نہیں رہے گا، منافق نہیں ہوگا، یہ سولٹ مومن ہوگا۔ اس 40 دن کی برکت سے اللہ پاک اس کو سولٹ 999 کیرٹ کا ایمان والا بنا دے، بلکہ 1000۔ وہ سونا والے تو 999 لکھتے نا، ہم بولتے 1000% مسلمان ہو جائے گا 40 دن۔ اور حضور فرماتے دوسری کیا پروانے ملیں گے اس کو؟ براءۃ من النار۔ قیامت کے دن جہنم کہے گی بھائی دیکھ لے خدا کے لیے سب آئے تو آئے، تو مت آوس۔ جیسے آپ کسی کی سفارش کرنا چاہیں کسی آدمی کو، اور آپ کا منصب بڑا اونچا ہے، بلند ہے، اور وہ آدمی چھوٹا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ دیکھیے سر آپ سب کچھ تو کیجئے، لیکن اس آدمی کی سفارش پلیز نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جہنم کہے گی یا اللہ فرعون آئے، نمرود آئے، قارون آئے، شداد آئے، امیہ ابن خلف آئے، صفوان آئے، اسود بن مطلب آئے، صنادید قریش آئے، رؤوس آئے مکہ آئے، ابو جہل آئے، ابو لہب آئے، امیہ آئے، فلاں فلاں سب آئے، لیکن خدا کے لیے یا رسول اللہ کا امتی تو متا میرے قریب جائے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ براءتم۔ یہ کیا جہنم سے پناہ مانگے گا؟ جہنم کہے گی پلیز یو نو کم، تو مت آ یار، خدا کے لیے تو دوری رہ یار۔ تو یہ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ چلو میں ایک ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، دوں یا نہیں دوں؟ دے دوں۔ اگر بائی دیجیے جماعت چھوٹ گئی گلزار بھائی، تو پھر کیسے جماعت کرو گے؟ کچھ تو ہدیہ تو دیتے نہیں، اب مسئلہ روزانہ سیکھتے ہو مجھ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہم کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ اس امت میں رسول اکرم نے فرمایا کہ آپ وہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلی تھی نا، ایک دم پتلی تھی جیسے مسواک کی لکڑی، تو صحابہ دیکھ کے ہنس دیتے تھے، روایت ہے حدیث میں۔ تو حضور نے فرمایا مت ہنسو، احد پہاڑ سے زیادہ اس کا وزن ہے اللہ کے نزدیک۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا کیا فتویٰ ہے خالد بھائی؟
دیکھیے دیکھیے، لیکن یہ ڈسکاؤنٹ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ایوری ڈے اسی ڈسکاؤنٹ پر آپ لوگ ماریے گا گولی. اپنی بیوی تو گھر میں ہے نا یا نہیں ہے بیوی والوں کی. اور جس کی بیوی نہیں ہے بلال بھائی، اس کا بیوہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ ہماری مصلی میں آ جائے. ایوری ٹائم کوئی نہ کوئی نماز کے لیے آتا ہی رہتا ہے. ہر جگہ مسجد میں چلے جائیے، ایوری ٹائم کوئی نہ کوئی ملے گا ضرور آتا ہوا. اس کو پکڑ کے نماز پڑھ لیجیے. بیوی آ گئی آپ کی، اب بیوی کو کہیے کہ تو وضو کر لے. اس سنت پہ کوئی عمل نہیں کرتا. سلیم بھائی کیا عمل کبھی؟ اپنی بڑھیا کے ساتھ کبھی نماز پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ صرف بریانیاں کھایا. مسجد میں پڑھتے ہو، دیکھ لو نا گڑبڑ. ہاں لیکن اس سنت پر بھی تو عمل ہونا چاہیے کبھی لائف میں. آئے بھائی، من سن سنتن فلاح اجر مئات. جو سنت مردہ ہو گئی اس کو تو زندہ کرو کبھی کبھی. وہ صرف وہ سنت ہے. علامہ نور صاحب نے تشریح کی، جو سنت مر گئی اس کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب. جو سنت عام لوگوں میں ہے اس پر نہیں ہے یہ ثواب. اچھا بابا، بیوی کو کہیے وضو کر کے آ، بیٹی کو کہیے وضو کر کے آ. آپ بن جائیے امام. اب بازو میں مت کھڑا کیجیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی نماز. ہاں بازو میں مت کھڑا کر دینا ورنہ کام خراب ہو جائے گا. سوچو گے کہ مائی سویٹی تو ادھر کھڑا کر لیتا ہوں تو کام خراب ہے. نہیں، سویٹی کو کہو کہ یو گو بیک. آپ رہو امام، اس کو کر دو بیک سائڈ گڈ، اور اس کے بعد نماز پڑھ لو. اس کے بعد تکبیر اولا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین میں مولانا علیمیہ ندوی کے ساتھ ہیں. پوچھا نماز پڑھ لی بیٹا؟ کہا نہیں پڑھی. تو کہا جلدی وضو کر لو. وضو کر لیا مولانا علیمیہ ندوی نے. تو فرمایا الحمدللہ 20 سال ہو گئے سفر میں یا حضر میں پلین میں بھی نماز میری تکبیر اولا سے نہیں چھوٹی. کتنے دن سلیم بھائی معلوم ہے؟ یہ نہیں معلوم. مولانا الیاس صاحب نے مولانا علیمیہ ندوی کو کہا، اور مولانا علیمیہ ندوی نے اس کو کتاب میں لکھا. میں نے وہ تحریر پڑھی کہ حضرت نے فرمایا 20 سال ہو گئے اور تکبیر اولا نہیں چھوٹی 5 نمازوں میں. جی کیسے جنتی لوگ تھے یہ. 20 ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتنے دن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا تو اس مہینے میں کوشش کیجیے گا. ایک تو پہلا شیڈول یہ کہ رمضان میں تکبیر اولا سے نماز پڑھیں. دوسرا شیڈول یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم تلاوت کیجیے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہم لوگ تو انگلش میڈیم والے ہیں، قرآن نہیں پڑھ پائے. تو ان کو مایوس نہیں کرنا. مجھے ہمارے اللہ نے نہیں مایوس کیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ ہمارے رسول نے مایوس نہیں کیا. ارے بھائی سورہ فاتحہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ قل ہو واللہ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو یاد ہے نا قل ہو واللہ؟ چلو انگریزی میں قرآن بھی آ گیا. انگریزی میں قرآن آ گیا الحمدللہ. چلو وہ انگریزی وہ بھی نہیں پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. دیکھو یہاں بخاری، امام بخاری کی ایک روایت نقل کی ہوئی ہے جو چارٹ لگا ہوا ہے یہاں پر. حدیث صحیح ہے. سنو امام بخاری لکھتے ہیں کہ روز جو آدمی 10 دفعہ قل ہو واللہ احد پڑھے گا اس کے لیے سفید موتی کا جنت میں ایک محل تعمیر ہوگا. یہ دیکھو ادھر حدیث لکھی ہے امام بخاری کی جامع صحیح سے، جو چارٹ لگا ہوا ہے اس میں ہے وہ روایت. کتنے میں؟ 10. اب آپ نے گھر بھائی جان گاڑی چلانا شروع کیا، آپ نے گھر سے بردوئی سے گئے جمیرہ ہوٹل تک، کتنی دفعہ قل ہو واللہ پڑھیے گا؟ نہیں وہ ایک رکھی. آج کل ایک تسبیح آئی ہے انگلی والی، کیا بولتے اس کو؟ ڈیجیٹل. اوکے دیکھو وہ رکھا ہوا ہے. دیکھو 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 دکھائیے ان کو. ہاں 3 دن. اچھا لینے کی کوشش مت کر یار. یہ دیکھو رمضان میں جتنے ڈرائیور ہو یہ تسبیح ضرور خریدو. پیسہ نہیں ہے تو 3 درہم یا 5 مجھ سے لے لو. ہاں بھائی مولوی کچھ دینے والا بھی تو ہونا چاہیے. سب مولوی لینے والا ہونا چاہیے. کچھ مولوی دینے والا بھی ہونا چاہیے. یہ تسبیح رکھو، ہاتھ میں یوں پھنسا دیا، ٹھیک ہے. تو تب اس انگلی میں رکھنا شہادت کے. گاڑی چلا رہے ہیں اور قل ہو واللہ پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ بھائی معاف کرنا میں ایک ٹک کر رہا ہوں، ایک کر دیا، پھر ایک پڑھ دیا، پھر ایک ٹک کر دیا.
آپ جا کے کل ٹرائی کیجئے تو کوئی راستے میں کم سے کم 100 دفعہ سے زیادہ، تو 100 دفعہ اگر آپ نے جاتے ہوئے پڑھ لیا تو جنت میں سفید موتی کا کتنا محل بن گیا آپ کا، اور آتے ہوئے 100 پڑھ لیا تو کتنا بن گیا؟ تو آپ محروم رہے، جی محروم رہے آپ۔ اور اس نیت سے پڑھنا کہ جنت کے موتیوں کے محل کے ارادے سے نہیں، وہ بھی ہو ارادہ، لیکن فرسٹ نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے جی۔ اور جانتے ہو قل ہو اللہ کیا ہے؟ قرآن کا تاج ہے، قرآن کا تاج ہے، قرآن کا تاج ہے۔ کون؟ قل ہو اللہ احد، اس لیے کہ اس میں اللہ کی سب صفات تنزیہی آئی ہے، سب صفات تنزیہی آئی، تو یہ ہو گیا۔ اور رمضان میں ہر سال میں پہلے بتاتا ہوں، اس سال پھر بتا دیتا ہوں، بات وہی دین کی ہے، کہاں سے نیا لاؤں، نئی بات لاؤں گا تو موضوع ہوگی، اللہ گناہ دیں گے جی۔ ہر ساتھی آپ میں سے، اللہ مجھے بھی توفیق آمین، ہر رمضان میں جب تک زندہ ہیں آپ، سلیم بھائی نو فور لائف ون ٹائم نو، ہر سال رمضان میں اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ۔ کیوں؟ یہ سنا چکا ہوں یار، ہر سال سناتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھ لو سب چوپ ہو یار۔ ارے بابا روایت حدیث میں ہے کہ جو آدمی 70,000 کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے، جنت اس کے لیے کنفرم ہے۔ ہر سال بتاتا ہوں یار، آپ لوگ بھول جاتے ہیں، پچھلے سال ہی بتایا کتنا؟ 70,000۔ ترجمان السنہ حدیث کی کتاب ہے، سلیم بھائی نے مجھے کل پرسوں کہا کہ مولوی صاحب ہم کو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں کی ہے، تحقیق کر کے بتاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایمان تحقیقی نہیں، ایمان بالغیب، یؤمنون، جس کو تحقیق چاہیے وہ وہاں جا کے کرے گا کہ جب نہیں ملے گی تب۔ ہم کو تو یقین ہے بھائی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے کبھی کسی بھی روایت پر شک نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، اور اس سے نفع بھی بہت ہوا۔ یقین کے ساتھ انسان عمل کرے تو نفع ہے۔ قرآن پڑھنے میں نفع ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا زیادہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کس حدیث میں ہے؟ لے عجیب بیوقوف لوگ ہیں، کثرت عبادت پر بھی کہتے ہیں نیکی، حدیث لے کے جاؤ۔ ارے تیرا قرآن کہتا ہے فلیتنافس، قرآن کہ نیکی میں تم جتنا بگ ایڈوانس ہو سکتے ہو جاؤ، یہ تو قرآن ہے۔ اور کہتا حدیث دکھاؤ، ابھی سنو بہرحال جانے دو، تو بابو ان سے مجھے کوئی بحث نہیں، جس کو یقین نہ ہو نہ پڑھے بھائی، وہ جائے گا اپنی قبر میں یا میں جاؤں گا۔ سنیے ترجمان السنہ میں یہاں یہ حدیث آئی، مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ہر سال سناتا، سہل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص کھانا کھا رہا تھا جوان، اس کے متعلق مشہور یہ تھا کہ اللہ اس کو کشف دیے ہوئے، کشف کا مطلب یہ کہ کس کے قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، گاڈ گفٹ ہے، جس کو مل جائے جی۔ تو وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس نے نوالا اٹھایا اور دسترخوان پہ رکھ دیا۔ سہل بن عبداللہ تشتری بہت بڑے ولی گزرے اپنے وقت کے، اور رونے لگا۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہو گیا تجھے، کھانا کھا رہا تھا رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی دیکھا میری ماں جہنم میں جا رہی، جل رہی، تو یہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا، نوالا رکھ دیا اس نے۔ تو سہل بن عبداللہ تشتری کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 اپنے لیے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، یعنی اپنے بیلنس میں نے سیونگ کیا ہوا تھا، سیونگ بولتے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے دل میں اس کو کہا نہیں، اس نوجوان، میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ میں نے جو اپنے لیے 70,000 پڑھا ہوا ہے میں اس کی ماں کو گفٹ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کی ماں کو گفٹ کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے دل میں اللہ سے کہا، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو وہ دوسرے لمحے وہ ہنسنے لگا کھلکھلا کے۔ تو انہوں نے کہا یار تو عجیب ڈرامہ آدمی ہے، کھٹ مٹھی، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے یار۔ تو اس نے کہا دیکھو میری ماں جنت میں جا رہی، میں نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا، تو بولتی ہے ماں کہ کسی نے مجھے 70,000 کلمہ طیبہ بخش دیا، اللہ نے مجھے جنت دی۔
دیکھنا ہے میں نے کتاب کا حوالہ بتا دیا، ترجمان السنہ، مولانا بدر عالم میٹھی کی، ادارہ اسلامیات انارکلی پاکستان لاہور نے شائع کیا ہے، میرے پاس بھی ہے، اس میں کلمہ طیبہ کے فضائل میں یہ حدیث ہے۔ بیٹا بیٹھ جا، کچھ کہنا ہے؟ طارق قادری صاحب کی وائس ویٹ کر لیجیے۔ طارق قادری، وہ دیکھو، چلو اچھا ہوا، جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھیا سن لو، تو کہتے ہیں مجھے دو چیز کا فائدہ ہو گیا، ایک تو یہ کہ اس جوان کا کشف از ویری ویری فیکٹ، ایک دم ایگزیکٹ ہے نا، کہ مشاہدہ جہنم کا بھی کیا ماں کے، اور جنت کا بھی، اور کلمہ کا بھی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، یہ روایت آقا کی قوی ہے کہ 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے آدمی۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہر سال رمضان سے پہلے بولتا ہوں نا بلال، پچھلے سال بھی بولا۔ اچھا رمضان کتنی نمازیں ہیں دوستوں؟ 5۔ اگر ہر نماز میں 500 دفعہ پڑھ لیا جائے اور رمضان ہو 29 کا ہی، تو کتنا ہو جائے گا بابا؟ اکاؤنٹنٹ لوگ سے بتاؤ تو۔ ایگزیکٹ بتانا، تو کیسا اکاؤنٹنٹ ہے؟ سی اے کی ڈگری تو ڈپلیکیٹ لے کے تو نہیں آیا؟ 72,500 ایگزیکٹ۔ ہاں اب ہوا۔ اگر 29 دن کا رمضان ہو جائے اور روزانہ 500 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیے گا تو کتنا ہو گیا؟ 72,500، 72,000۔ جبکہ آپ کے لیے مطلوب کتنا ہے؟ 70,000۔ چلو ایک ڈسکاؤنٹ اس میں اور لے، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دونوں طرف پڑھ لو گے تو بھی فضیلت جی، لیکن ہر 10 دفعہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ لا الہ الا اللہ کا تنہا کلمہ جلالی ہے، آگ لگا دیتا ہے کس میں؟ گناہ میں، آگ لگا دیتا ہے شیطان کے جسم میں، آگ لگا دیتا ہے نفس امارہ کو، آگ لگا دیتا ہے کس کو؟ نفس امارہ کو۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت خون میں جو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں گناہ سے، اس سب کو لا الہ الا اللہ کا مٹا دیتا ہے، اور اسی لیے یہ کلمہ کو کہتے ہیں کلمہ طیب۔ کلمہ کیا مطلب؟ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کا کافر ایک دفعہ پڑھتا ہے لا الہ محمد الرسول اللہ، اور 70 سال کا بڈھا ہے، کفر کی تمام غلاظت ایک ہی دفعہ میں غتر برد، دریا برد ہو گئی۔ تو اہل ایمان جب پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اہل ایمان پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ حدیث کے اندر ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہیے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک نور پیدا ہوا۔ یہ نور ایک دم ویری بگ فاسٹ جاتا ہے آسمان، 1 2 3 4 5 6 7، حدیث کے اندر ہے اللہ کے عرش تک جاتا ہے، اور عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اس لیے اگر اللہ کی ذات عرش پہ نہ ہوتی تو یہ عرش کو بھی پار کر کے اوپر چلا جاتا۔ تو اس لیے اس کلمے سے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے، ایمان میں۔ اب خالد بھائی، آپ کو خالد بھائی کہتا ہوں، اپنے حنیف بھائی، ایک بتاؤں نسخہ، اگر ایمان میں کمال دیکھنا ہے اس کا، لیکن دیکھو اگر کچھ احوال آئے تو مت بتانا کسی کو سوائے میرے۔ ایک سانس میں 7 عدد اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، مثلا 3 5 7 9، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے اوپر مغیبات کی کیا کشف ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کے ملائک کو دیکھنے لگو گے،
گناہ سے بچنا بس. اس کلمے میں اتنی صلاحیت. میں نے کیا بتایا آپ کو کہ کہاں جاتا ہے یہ عرش پر اللہ کی ذات ہے, اس لیے وہاں جا کے یہ ٹک جاتا ہے, ورنہ اس سے بھی. اس لیے اس کے پڑھنے والے کو بھی اس دنیا میں نہیں چھوڑتا, اس دنیا کی جا کر کے مشاہدہ کراتا ہے. یہ اللہ والوں کو جو کشف ہوتا ہے اسی سے نہ ہوتا ہے بابا. اس کو تا نصیب کتنی دفعہ پڑھنا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, سویا ہوا تھا. اور مخدوم بھائی آپ کا شاگرد بھی عجیب ہے, تا عدد کتنا. لیکن سنو اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ جب بھی سانس توڑنا تو پورا کلمہ پڑھ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ تمہارا بیلنس شریف بھائی بیلنس باقی رہے. ورنہ کثرت سے اس کلمے کے بیوی سے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا, وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. ہاں, خلوت نشینی کی طلب ہوگی, لیکن اس کو بیلنس میں رکھنا. اس کو بیلنس میں رکھنا. اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ہے کہ جب بھی سانس توڑنا تو کہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہادی رہے. تو زیادہ مت کرنا بیٹا, 3 ہی دفعہ پڑھنا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میری ایک مریدن تھی القول الجمیل میں. اللہ اکبر, کیسی کیسی خاتون تھی بھائی. ہم تو مرد بھی ان کے سامنے شرمندہ ہے. بے مطلب کا نام, ہم لوگوں کا نام مرد ہے. لکھا ہے کہ ایک سانس میں 101 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتی تھی. اور جب وہ پڑھا کرتی تھی تو عالم ملکوت کے تمام مشاہدات اس کے سامنے ہوتے تھے. آپ نے تو کلمہ کو پہچانا ہی نہیں. آپ تو بولتے بابا میں تو بلیٹنگ پڑھتا ہوں. تو اس بلیٹنگ سے کیا ملتا تجھے؟ سلیٹنگ. بلیٹنگ نوکری نہیں دیتی, بلیٹنگ جنت نہیں دیتی, بلیٹنگ ایمان نہیں دیتی, بلیٹنگ اعمال نہیں دیتی, بلکہ بلیٹنگ قلب میں انتشار پیدا کرتی. ہائے میرے والد اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ایک بیماری تھی مجھے BBC کی خبر سننے کی, بہت خراب. کبھی کبھی اس کا ٹائم ہیر پھیر ہوتا ہے نا سردی گرمی میں, تو کیسٹ لگا کر کے میں جاتا تھا نماز پڑھانے. نماز پڑھ کے آؤں تو کیسٹ کو پھر ریورس کر کے خبر سنوں. میرے والد نے ایک دفعہ دیکھ لیا, یہ بیماری لگی تھی مجھے آرمی میں, تنہائی میں, استغفر اللہ. تو والد صاحب نے بڑے پیار سے کہا, پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا ہوگا, پر نفرت ایسی ہوئی, پتہ نہیں ان کا کوئی تصرف تھا کیا. کہا بیٹا قلب اتنا سا ہے اور ایک ہے, اس میں ایک اللہ کی عظمت کو رکھو. یہ خبر سن کے اتنے مسلمان وہاں مر گئے, وہ پارٹی نے یوں کیا, وہ دنیا نے یوں کیا. یہ 1000 خبر سن کے دل کو اضطراب میں کیوں ڈالتے ہو؟ کہا جو خبر سنو گے وہی نماز میں خیال آئے گا. یقین جانے انہوں نے ایسے انداز سے کہا, تقریباً کوئی 30 سال بات ہوگی پرانی. اس دن سے جو چھوڑا کہ ایسی نفرت کے اخبار بھی نہیں پڑھتا ہوں, جی ہی نہیں لگتا پڑھتا. اللہ میرے والد کی قبر کو نور سے بھر, اللہ ان کے درجات کو بلند کر. یہ انہی کی تربیت ہے. تو اس لیے دوستو اس مہینے میں شیڈول بنائیے, نماز نہ چھوڑیے, قرآن کریم پڑھیے, اور روزانہ سب ساتھی کم سے کم 100 ٹائمز زبان کو تالو میں لگائیے گا. زبان کو, کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ہاں بھول جاتا ہوں, آتے مولانا الیاس صاحب ہیں. پھر الیاس بھائی سنیے, زبان کو تالو میں لگائیے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے بائیں طرف چھاتی کے 2 انگل نیچے آپ کا دل ہے. 2 منٹ. خالد بھائی کتنا تجربہ کرو نا, تجربہ کیجئے. اگر نہ بولے تو مجھے میرے نام کو لکھ کے پیشاب کیجیے. ہمارے پیر نے کہا تھا لب ببندو, میرے پیر مرشد مولانا اسد اللہ صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. لب ببندو, گوش ببندو, چشم ببند, گر نبینی نور حق برما بخن. یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی سن 75 میں. کتنے سال ہو گئے؟ دیکھ لیے بڑا, دیکھ لیں.
اسی لیے تو میں بولتا ہوں میں بڈھا ہو گیا، تو ابھی جوانی ہے. جی تو دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ تصور کیجئے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، ایک ایک دانہ ہاتھ اللہ، یہ تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں کہنا، زبان نہیں حرکت دینی، زبان حرکت نہیں دینی، وہ بولے جس میں میرا اللہ ہے، وہ بولے جس میں میرا اللہ ہے. اگر یہ اللہ کو نہیں بولتا تو پھر بولے گا کس کو؟ اس کو بلواؤ. اب تک تو زبان بولتی ہے، لیکن اس کو بھی بلواؤ نا بھائی. جی دل کی بھی زبان ہے، دل کی بھی کان ہے، اور دل کو بھی آنکھ ہے. جی وہ جب کھلتی ہے اور وہ جب بولتی ہے، وہ جب سنتی ہے، تو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا ہے نا، بخاری میں روایت، اپنے پاؤں سے، اپنی آنکھ سے. بیٹا کوشش کر، یہ بڑی نعمت ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے ایک عجیب بات، دعا کر دیتا ہوں ٹائم بہت ہو گیا، کہ لو یعلم الملوک و ابناء الملوک، یہ جو مزے ہیں دل کے اللہ اللہ کہنے کے، یہ اگر بادشاہوں کو اور شہزادوں پرنس کو لگ جائے تو لجادلونی علیہ بالسیوف، تو یہ تلوار سے قتال کریں کہ یہ کیفیت مجھے تو دے دے اور شہنشاہیت تو لے لے. اتنا مزہ ہے اس میں. ارے یہ جب بولے گا اللہ اللہ تو بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کی زبان الیاس بھائی اتنی تیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ تو یہ بولتا ہے 25 ٹائمز، اتنا ویری فاسٹ ہے. لیکن تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر. جی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں. لے شیر تو آپ ہی کو یاد ہے، ہاں دیدور پیدا، تو دیدور کرو نا. دیدور کا مطلب کیا ہوا؟ شیر یاد ہے، اس کا مطلب نہیں معلوم. ارے واہ یار بلال عثمانی، تو نے تو مولانا عثمانی کی لاج ہی رکھ لیا یار. دیدور، ہاں دیدور پیدا، آج شاید وہ کیا تعبیر اختیار کرتا، پتہ نہیں کس کا صحیح رہی. ہاں وہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. وہ سنسکرت بھی جانتا ہے. یہ اپدیشک کا لفظ ٹھیٹ سنسکرت کا لفظ، چلی کتنی زبان جانتا تھا. اقبال تو اقبال ہے، اور اسی لیے اس کے لیے بہت بڑا اقبال ہے. چلو بابا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے، لطف سے، کرم سے، عنایت سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے میں نے جو باتیں کہی ہیں اس میں میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ شہر مبارک آ رہا ہے، کریم مہینہ آ رہا ہے. اے اللہ تیری طرف سے بہت خیرات تقسیم ہوگی، تیری طرف سے بہت برکات تقسیم ہوگی. اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے گا. ہمیں آپ کی خیرات کی لائن میں سب سے پہلی صف میں کھڑا کر دیجیے. اے اللہ اور دل کے دروازے کو کھول کر کے باطن کے اندر ہماری گہرائیوں میں قوت ایمان کو، قوت ایقان کو، قوت تجلی و تقوی کو اے الہ العالمین جاں گزی کر دیں. پروردگار عالم محض اپنے لطف سے، کرم سے، عنایت سے، فضل سے، مہربانی سے اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں مل رہا ہے. ورنہ کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے، اس رمضان سے پہلے دنیا سے چل گئے. الہ العالمین ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے چاہا تو یہ مبارک مہینہ مجھے ملا ہے، ورنہ ہم بھی مٹی میں دفن ہو جاتے اور ہم بھی ناپید ہو جاتے. الہ العالمین تو جس طرح اپنے فضل سے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے کو اعمال صالحہ سے زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. الہ العالمین اس مبارک مہینے کو اعمال صالحہ سے ہمارے مزین کرنے کی توفیق فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں جو
جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے، تمام کی مشکلات کو غیب سے حل فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دینی ادارے ہیں، مراکز ہیں، سب کی حفاظت فرما، اس ملک میں بھی اور پورے خلیج کے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما، یہاں کے حاکم کو بھی امن و امان عطا فرما، پورے دنیا کے اندر مسلمان حکمراں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کی رہنمائی فرما، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ ابھی آپ کا لوگ گلزار بنا کے ہاتھ میں وعلیکم السلام۔